بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یونس افندی کچھوے کے بچے کو پچھلی قسط میں طبیب کے پاس دے کے آتا ہے، خود باہر آ کے بیٹھ جاتا ہے، اور جب کہ باسم سلطان اس کو باہر آ کے دیکھنے لگتی ہے، باسم سلطان اس کے پاس جاتی ہے، کہتی ہے کہ کچھوا ٹھیک ہو گیا، آ کے اس کو لے جائے۔ یونس افندی اسے کچھوے کو لے کے درگاہ میں آ جاتا ہے۔ درگاہ میں آ کے سب اس کے پاس بیٹھتے ہیں، پوچھتے کیا ہوا ہے۔ اتنے میں شیخ صاحب آ جاتے ہیں۔ شیخ صاحب پوچھتے ہیں کیا ہوا، اسے کس نے زخمی کیا؟ یونس افندی کہتا ہے بچے اس کے ساتھ کھیلے تھے، پتھر مارے تھے۔ شیخ صاحب اس میں بہت غصے ہوتے ہیں، کہتے ہیں قاضی کدھر؟ قاضی سویا ہوا ہے، جو ہمارا مالک ہے وہی اسی کا بھی مالک ہے، اگر وہ بچے نہ ہوتے میں ان کو 40 کوڑوں کی سزا سناتا، کیونکہ ایک عام آدمی کو زخمی کرنے کی سزا بھی 40 کوڑے ہیں۔ اس کے بعد یونس افندی اپنے حجرے میں چلا جاتا ہے، ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پھر وہ ذکر کرتا کرتا باہر صحن میں آ جاتا ہے، وہاں بھی ذکر کرنے لگتا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اتنے میں شیخ صاحب آ جاتے ہیں، کہتے ہیں یونس افندی تمہاری آواز تو بہت درد بھری ہے، جیسے بلبل کی آواز ہوتی ہے نا، بہت میٹھی آواز ہوتی ہے، تمہاری آواز بہت درد بھری، بہت اچھی آواز ہے، کہاں سے آیا تمہاری آواز میں یہ درد؟ یونس افندی کہتا ہے اوکے۔ اس کے بعد شیخ صاحب اس کو کچھ نصیحتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ یونس افندی ان کی باتوں کو بہت غور سے سنتا ہے۔ اس کے بعد شیخ صاحب کی بیٹی باسم سلطان چشمے سے پانی لینے جاتی ہے۔ جب وہ پانی لینے جاتی ہے، وہاں پہ قاسم آغا بھی آ جاتے ہیں۔ قاسم آغا ان کو کہتے ہیں کہ باسم سلطان میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں یہ بات شیخ صاحب سے بھی کہوں گا، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ آپ مجھے اچھی لگتی ہیں، اور میں یہ شیخ صاحب سے بھی کہنا چاہتا ہوں، لیکن پہلے مجھے آپ کی اجازت چاہیے۔ اتنے میں یونس افندی وہاں پہ آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ آپ زحمت نہ کیجیے، آپ کا پانی کا مشکزہ میں اٹھا لیتا ہوں، اور اتنے میں یونس افندی اور دونوں چلے جاتے ہیں۔ بعد میں یونس افندی اپنے حجرے میں آ جاتا ہے، آ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پھر سبھی درویش اکٹھے ہو جاتے ہیں درگاہ میں، ان کو شیخ صاحب نے بلایا ہوتا ہے۔ شیخ صاحب آتے ہیں، پوچھتے ہیں یونس چلا گیا کیا؟ کہتے ہیں وہ یونس تو سورج نکلنے کے بعد جاتا ہے۔ قاسم آغا کہتا ہے کہ میں دیکھ کے آتا ہوں ان کے حجرے میں۔ قاسم آغا یونس افندی کے حجرے میں آتا ہے، دیکھتا ہے، ان کی چیزوں کو چیک کرتے ہیں، وہ نہیں ہوتے، واپس چلا جاتا ہے۔ بعد میں دوسرے ایک درویش آتے ہیں، کہتے ہیں ان کا مشکزہ بھی نہیں ہے، لگتا ہے وہ جلدی چلے گئے ہیں۔ یونس افندی بازار میں لوگوں کو پانی پلا رہے ہوتے ہیں، ایک آدمی آتا ہے، بولتا ہے مجھے کلمہ طیبہ کا مطلب چاہیے، جاننا ہے، کلمہ طیبہ کا مطلب کیا ہے؟ میں مسلمان ہو جاؤں گا اگر کسی نے مجھے اچھا کلمہ طیبہ کا مطلب سنا دیا۔ یونس افندی اس کو کچھ نہیں بتاتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں۔ بعد میں باسم سلطان اور خانم سلطان طبیب کی دکان پہ آتی ہیں۔ خانم سلطان بعد میں بازار چلے جاتے ہیں، شیخ صاحب بھی بازار میں آ جاتے ہیں، لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، ان کو نصیحتیں کرتے ہیں۔ بعد میں جو ہے یونس افندی بچوں کو لے کے پتھر جمع کرتا ہے،
پتھر جمع کر کے ایک جگہ پھینکتا ہے، بچوں کو بولتا ہے آپ کو پٹھو گرم کھیلنا آتا ہے؟ بچے کہتے ہیں آتا ہے، یہ بچے ہی کھیلتے ہیں، آپ کو آتا ہے؟ یونس افندی کہتا ہے جی مجھے آتا ہے۔ اس کے بعد ایک درویش پوچھتا ہے یہ کہاں پہ جا رہے ہیں؟ سبھی لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں۔ بچوں کے ساتھ یونس افندی پٹھو گرم کھیلنے لگ جاتے ہیں، سبھی گیم یونس افندی جیتتے ہیں۔ بچوں سے کہتے ہیں آپ دوبارہ کھیلنا چاہتے ہیں؟ بچے کہتے ہیں ہاں۔ تو یونس افندی بچوں کو کہتے ہیں کہ اگر آپ اور کھیلنا چاہتے ہیں تو جاؤ پتھر جمع کرو۔ بچے پتھر جمع کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر وہی عیسائی آ کے پوچھتا ہے کہ مجھے کلمہ طیبہ کا مطلب بتاؤ، کلمہ طیبہ کا مطلب بتاؤ، میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ ان کو شیخ صاحب ان کو بولتے ہیں ایک درویش کہ جاؤ تب تک کیمرے کی درگاہ پہ چلے جاؤ، وہاں پہ آپ کو صحیح کلمے کا مطلب پتہ چل جائے گا۔ پھر وہی بندہ کسی دوسرے لوگوں سے پوچھتا ہے اس کا کلمہ طیبہ کا مطلب بتاؤ، کلمہ طیبہ کا مطلب بتاؤ۔ شیخ صاحب وہیں اسی جگہ پہ آ جاتے ہیں جہاں پہ بچے پتھر سے کھیلے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں لگتا ہے بچوں نے یہیں پہ زخمی کیا ہے اس کو، کچھوے کے بچے کو۔ پھر بعد میں یونس افندی پانی پلانے میں لگ جاتے ہیں۔ خانم سلطانہ باسم سلطان گھر جانے لگتے ہیں، ان کے پاس جو سامان ہوتا ہے بہت وزنی ہوتا ہے۔ اتنے میں یونس افندی وہاں پہ آ جاتے ہیں۔ یونس افندی کہتے ہیں میں اٹھا کے لے جاتا ہوں۔ قاسم آغا دیکھ لیتا ہے، قاسم آغا شیخ صاحب کو بتاتے ہیں وہ تو درگاہ جا رہے ہیں۔ شیخ صاحب کہتے ہیں چلو ہم بھی درگاہ چلتے ہیں۔ وہ درگاہ میں آ جاتے ہیں سبھی۔ پھر شیخ صاحب نصیحتیں کرنے لگ جاتے ہیں، باتیں سناتے ہیں۔ اس کے بعد یونس افندی اپنے حجرے میں جا کر ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب وہ ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ ذکر میں مشغول ہیں۔ جب وہ چپ کر جاتا ہے تو اسے کلمے کی آواز آتی ہے۔ وہ خواب میں دیکھتا ہے، نیم خواب، کہ وہ صف میں ہوتا ہے، صف کے پہلے کونے پہ، اور اینڈ پہ جو باقی لوگ ہوتے ہیں وہ سوئے ہوتے ہیں، جبکہ جو یونس افندی ہوتا ہے وہ کلمہ میں مشغول ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یونس اسی آہٹ میں صبح کا ٹائم ہونے والا ہوتا ہے، باہر آ جاتا ہے۔ یونس وہاں پہ شیخ صاحب ہوتے ہیں، شیخ صاحب کو پوری بات بتاتا ہے۔ شیخ صاحب کو بتاتے ہیں کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میں ذکر میں مشغول ہوں اور باقی بہت سے لوگ بھی ہیں، لیکن وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، میں جاگ رہا ہوتا ہوں۔ تو شیخ صاحب اس کو کہتے ہیں کہ اچھا تم مطلب نہیں سوئے تھے، باقی آدمی سو گئے تھے؟ جی۔ یونس افندی کہتا ہے بالکل ایسا ہی ہے۔ تو شیخ صاحب کہتے ہیں چلو آؤ، پھر ہم ان کو جا کر جگاتے ہیں۔ اس کے بعد حجرے میں چلے جاتے ہیں شیخ صاحب اور یونس افندی۔ وہ جا کے کیا دیکھتی ہیں کہ اور بھی بہت سے لوگ حجرے میں ہوتے ہیں۔